برداشت کرنا اچھی بات ہے، لیکن خود کو مٹا دینا بالکل اچھی بات نہیں۔ اگر ہر روز آپ کو یہ سننا پڑتا ہے تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم بہت زیادہ سوچتی ہو، تمہاری وجہ سے گھر کا سکون خراب ہے، تو بہن یہ محبت نہیں، یہ ذہنی تشدد ہے، اور اسی کا نام ہے ٹاکسک ریلیشن شپ۔ آج میں چپ نہیں رہوں گی، آج ہم بات کریں گے سچ کی، بغیر ڈر کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، الحمدللہ، اللہ کی رضا سے۔ شادی کا مطلب سکون ہے، لیکن کبھی کبھی یہی رشتہ ہمارا سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس رشتے کو بچا لے، ہم خاموش رہتے ہیں، سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ شاید کل سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کل کبھی نہیں آتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ٹاکسک ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ کی ساس ہو، نند ہو، دیرانی جیٹھانی یا پھر شوہر، ہر بات کا قصوروار آپ کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ کپ ٹوٹے تو آپ کی وجہ سے، بچہ رو رہا ہو تو آپ کی وجہ سے، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، بچہ کمزور ہو رہا ہے، ہر چیز کی ذمہ داری آپ کو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کی تنقید سے عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے، تو اس کا قصوروار آپ کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی۔ یاد رکھیں، صحت مند رشتے میں الزام نہیں، حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ سکون ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون دینے والا بنایا ہے، لیکن افسوس کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر سکون نہیں، جنگ ہوتی ہے، اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ ہم اس جنگ کو قربانی کا نام دے کر سہتے رہتے ہیں۔ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ رو رہی ہیں، اور سامنے سے جواب آتا ہے تمہارا تو بس روز کا ہے، بس کرو، چپ ہو جاؤ، ڈرامہ نہ کرو۔ نحوست پھیلا رکھا ہے گھر میں، تم ہر بات کو دل میں لے لیتی ہو۔ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، اور ساری عورتیں برداشت کرتی ہیں، تم کوئی اکیلی نہیں کر رہی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک بار چلاتی ہیں، 2 بار، حد تھی 3 بار، پھر کیا ہوگا؟ آپ بولنا ہی بند کر دیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بول کر کیا ہی فائدہ ہے، یہ لوگ کون سا سنیں گے مجھے، بلکہ الٹا مجھے ہی سنانے لگ جائیں گے، اور پھر ایک دن آپ کے آنسو بھی سوکھ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس رشتے میں آپ کھل کر رو نہ سکے، وہاں آپ کھل کر جی بھی نہیں سکتی۔ اختلاف الگ چیز ہے، لیکن جذبات کا مذاق اڑانا ظلم ہے۔ ٹاکسک ریلیشن شپ میں یہ بہت نارمل ہے کہ لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کہاں گئی تھی؟ کس سے بات ہو رہی تھی؟ بلیک کلر کیوں پہنا ہے؟ چینج کرو، فون کا پاسورڈ دو، بس کرو، اب شادی ہو گئی ہے، گھر میں توجہ دو، دوستوں سے نہ ملا کرو، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ میکے میں کم سے کم بھیجنا شروع میں تو لگتا ہے کہ یہ کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا سارا سرکل ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مشورہ محبت کی نشانی ہے، لیکن جہاں آپ کے چلنے پھرنے ایسے کپڑے پہنو، ویسے کپڑے پہنو، اتنا تیار کیوں ہوئی ہو، آپ کے ہر سانس پہ جب سوال اٹھنا شروع ہو جائے تو اسے قید کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا، اور پھر قید میں رہ کر جب ایک پرندہ مر جاتا ہے تو پھر تو ہم انسان ہیں۔ شادی سے پہلے ہمارا فیصلہ ہمارے ماں باپ کے سر آنکھوں پر ہوتا تھا، ہنستی تھی، چہچہاتی تھی، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہر لفظ بولنے سے پہلے ہر بار سوچنا پڑتا ہے، کہیں کسی کو کوئی بات نہ بری لگ جائے۔ اب تو اکیلے بیٹھ کر خود سے بات کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ یوں دیواروں کے پیچھے سے کوئی سن نہ لے۔ روز کی تنقید ایک بہو کو اندر سے بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ تم تو موٹی ہو، تمہیں تو کچھ نہیں آتا، فلاں کی بہو اتنی اچھی، فلاں کی بہو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ یہ جملہ ایک بہو کو زہر کی طرح لگتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ سے سماعت چھین لے تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں پھنس چکی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، خود کو الزام دینا بند کر دیں۔ ہر چیز کی ذمہ داری آپ اپنے سر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سانس لینا بند کریں گی تو رشتہ کیسے چلے گا؟ آپ خراب نہیں ہیں، بس روز کی تنقید سے آپ تھک گئی ہیں۔ نمبر 2، عزت سے اپنی حد بتائیں۔ چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ سکون سے بیٹھ کر بات کریں کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لوں گی، لیکن یہ روز کی تنقید بند کریں۔ میں
اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہوں، توڑنا نہیں چاہتی، لیکن جب آپ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اپنی حد بتانا بدتمیزی نہیں، خودداری ہے۔ نمبر 3، اگر بات صرف لفظوں تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بات مار پیٹ تک آ چکی ہے تو آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جس نے آپ کا جینا حرام کیا ہے آپ بھی پھر ان کا جینا حرام کر دیں۔ یاد رکھیں، اسلام بھی ظلم سہنے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ رشتہ بچانے کی پوری کوشش کریں، لیکن خود کو مٹا کر نہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آنسو دیے ہیں، آواز دی ہے، آپ سکون کی حقدار ہیں۔ ہنسی کی قیمت ہے، آپ کا وجود قیمتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔